نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر والا قدر اور حاضرین ذی وقار، آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس مہک بار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت انسانیت کا معیار۔ جناب والا، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے، کتنی ہی مصلحین صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گرد بار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقائے عالی مرتبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ و کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے کہ پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا، پیغام صبح زندگی اسوہ حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوہ حضور کا، دنیا کی آرزو یہی، عقبا کی جستجو یہی، عظمت رہے حیات کی اسوہ حضور کا۔ صدر علی مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش ہو رہی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی، شراب، جوا اور بے حیائی کو تہذیب اور قتل غارتگری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ صرف جزیرہ نما عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے کے ایران، مصر، ہند اور چین میں بھی مصلحت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے۔ ایسے دور پر آشوب میں جناب والا فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والے ماہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بر کا مولا کر دیا۔ زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بر دیا۔ ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت دارائی بخش دی۔ انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا۔ شیطانیت کا قصر ہلاکت زمیں بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حاضرین کرام، اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا۔ یہ اس امی لقب مگر دانائے کل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیات کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا تاریخ ساز حکمران بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مقنن اعظم بھی، جو شارح قرآن بھی تھا اور شارع اسلام بھی، جو قاضی القضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے سلجھانے والا تاجر بھی، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھتا تھا مگر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہیں جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہیں جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جس کے کردار کی عظمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی توصیف میں رطب اللسان ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں۔ جناب والا،
ہر دور کے مصلحین کے مقام و مرتبہ کا تعین کرنے کے لیے عظمت انسانیت کے معیار کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لازوال اس بلندی کو چھو رہا ہے جہاں انسانی ذہنوں کے تخلیق کردہ تمام معیار دم توڑ دیتے ہیں، اور آپ کے سیرت و کردار کے آئینے میں عظمت انسانیت کا ان چیلنجڈ معیار وجود میں آتا ہے، جس کے اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی ہے ہزاروں کا صحیح، تا ابد اب کے جو فردا ہے وہ تنہا تیرا۔ جناب صدر، آئیے چند لمحوں کے لیے احادیث اور کتب سیرت کے ایوان نور میں قدم رکھیں اور عظمت انسانیت کے اس سب سے بڑے معیار کی رفعتوں پر نظر ڈالیں، جن کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ ایک امیر خاتون کی چوری کی سزا معاف کروانے کے لیے آنے والوں کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیتے ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ قلم کر دیتا۔ انسانی حقوق کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو لفظ بھی منہ سے نکلا وہ تاریخ کا اعزاز بن گیا۔ اس خطبہ عالیہ نے جو نیو اسلامک ورلڈ آرڈر کی بنیاد رکھ دی، رحمت و شفقت کی معراج عظمیٰ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھائی مظلوم کی حمایت میں، اور پھر چشم فلک اس ایمان آفرین لمحے کو کیسے فراموش کر سکتی ہے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ نے لا تثریب علیکم اليوم فرماتے ہوئے تمام دشمنوں کو اپنے سایہ رحمت میں چھپا لیا۔ والی مرتبت عزم و استقلال دیکھنا ہو تو اس لمحے کا تصور کریں جب آپ نے کفار مکہ کی تمام دھمکیوں اور ترغیبات کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اشاعت اسلام کا فریضہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے لات و منات کو ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں بلکہ رنگ و نسل کے صنم کدے بھی ویران کر دیے۔ جناب والا غیر مسلم دانشور مائیکل ایچ ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں آپ کے اسم گرامی کو منتخب ترین شخصیات میں اولین مقام دیتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ آپ کا کردار ہی آپ کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ صدر والا قدر بلا شبہ اسوہ حسنہ ہی عظمت انسانیت کا معیار ہے، وہ معیار جس کو شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے کے مسافروں کی ابدی سرخروئی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حضور جبی نیاز خم کرتے ہوئے اس احساس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کے آ، اس عقل کم نگاہ کی عزت سے نکل کے آ، تو اسوہ حضور کے سانچے میں ڈل کے آ، ملتی ہے آنسوؤں کو ستاروں کی آب و تاب، اے شوق بے قرار سرے مژگاں مچل کے آ۔